مجھے خزانہ ملا ہے سونا چاندی اس کے اندر دفن تھا، میں نے وہ نکال لیا، میں وہ لے کر آیا ہوں کہ وہ تمہارا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا ہے۔ وہ آدمی زمیندار حیران ہو گیا کہ یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایمان والا تھا، وہ بھی ایمان والا سی، وہ بھی ایمان والا سی۔ جو تو ایمان ہوگا نا دل دے اندر، پھر انسان ذرہ برابر بھی زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرتا، ڈرتا ہے۔ آج اسی پانی توڑ لیندے ہیں، پٹھے واڑ لینے، پانی کسی طرح ٹوٹ گیا تو خوش ہونا بھی چلو پانی میرے کھیتوں میں لگ جائے۔ تو میرے دوستو اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، اگر وہ ذمہ دار نہیں دیکھ رہا، میرے دوستو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیری بے ایمانیاں، تیری یہ سارے دھوکے دینے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ نا میں نے تجھے زمین بیچ دی تھی، زمین کے اندر جتنے درخت تھے وہ بھی تیرے ہو گئے، زمین کے اندر جو چیز تھی وہ بھی تیری ہو گئی، لہذا زمین کے اندر کا خزانہ نکل آیا تو وہ بھی تیرا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا ایمان دیا تھا۔ دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، اس نے کہا نہیں تیرا ہے، اس نے کہا کہ نہیں تو ہی لے جا، میں نے تو زمین بیچ دی تھی تو لے جا۔ میرے دوستو عدالت تک فیصلہ پہنچ گیا، اور اس وقت کے جج بھی بڑے عادل ہوا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ڈرنے والے تھے۔ جب جج کے سامنے دونوں نے دلائل پیش کیے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے زمین خرید لی ہے، میں نے زمین خریدی ہے، میں نے تو خزانہ تو نہیں خریدا، وہ تو اس کا ہے، میں اس کو واپس کرنا آتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی تھی، لہذا زمین جب بیچ دی تو زمین کے اندر جتنی چیز ہے وہ بھی اس کی ہے۔ جج بڑا حیران ہوا، بھی آج تو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، چیز لین ہوتے بھی ہے میری یہ دے مینوں، اور اے چنگے دونوں بندے نے بھی ایک دوسرے چیز دے رہے ہیں وہ لے نہیں رہا۔ آج تو دنیا 100 روپے اتنے لڑ جاندی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، 10 روپے اگر کوئی کم دے دے تو اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جج بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا دونوں بڑے ایمان والے ہیں، دونوں کا ایمان چمک رہا ہے۔ جب دل میں ایمان ہونا چمکتا ہے، ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ پاک ایسی محبت اور حلاوت دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان جرم کو جرم سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، حلال کو حلال جانے گا۔ جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی وہ حرام کو حلال سمجھ کر کھا جائے گا، وہ کہے گا حلال ہے، رشوت پیسے بھی آ جائے، دیو جلدی۔ تو میرے دوستو جج نے یوں فیصلہ کر دیا، اس نے یوں کہا ہاں بھائی تیرے پاس کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بیٹا ہے۔ ہاں بھائی تیرے کول؟ وہ کہتے میرے کو بیٹی ہے۔ چلو دونوں کا رشتہ کر دو، تیرا سونا نکلیا ہوا انہوں نے دے دو۔ یہ ہوتا ہے فیصلہ، اور یہ اس نے کہہ دیا، بتا دیا کہ جب ایمان ہوگا تو انسان دھوکہ نہیں دے گا، جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر برابران بھی دھوکہ دے گا۔ تو اس لیے توبہ، اللہ پاک سے ڈرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کے اندر کامیابی ہے، جو میرے نبی طریقے دے کر گئے ان کے اندر کامیابی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اس کے برابر نیکیاں دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت کے اندر رتبے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آج تک آج تک کوئی بچہ یتیم ہو جائے، باپ مر گیا ماں مر گئی، جنہوں نے کفالت کی ہوتی ہے چچا یا تایا یا ماموں جو بھی کوئی ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا پیسہ کبھی میرے ہی اکاؤنٹ میں آ جائے۔ جو دولت چھوڑ کر گیا ہو باپ، کہتے یتیم ہو گیا انہیں کی کر لینا، میں آپ پہ ہڑپ جاؤں گا۔ کفالت کر لیتے ہیں، کہتے میں نے پالاں گا، لیکن پیسہ نالڑ ہڑپ رہا، خود کھا رہا۔ میرے دوستو ڈرنا چاہیے کہ یتیم کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے تو دنیا کے اندر کل قیامت کا دن ہوگا، یہ یتیم کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، دنیا دی عدالت نہیں ہونی ہے کہ رشوت دے کے تو چھوٹ جائے گا۔ اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، تیرے کو بچنا نہیں، راستہ ہی نہیں ملے گا۔ این المفر، کوئی راستہ نہیں نکلنے کا ملے گا۔ آج دنیا کے اندر انسان خرید لیتا ہے جج کو بھی، آج دنیا کے انسان خرید لیتا ہے وکیل کو بھی، آج دنیا کے انسان خرید لیتا ہے جھوٹے گواہ بھی، جو قرآن دے اتنے یاد رکھ کے اللہ کی قسم چل جان۔ تو اس لیے آئے موتی مسجد والو اللہ سے صلح کر لیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو پورا کریں جن کے اندر کامیابی ہے۔ جب تک میرے نبی کے طریقے زندہ نہیں ہوں گے رحمت نہیں اتر سکتی۔
جب میرے نبی کا طریقہ زمین پر زندہ ہوگا اللہ کی رحمتیں اتریں گی. جب جب میرے نبی کا طریقہ سنت زندہ ہوگا گھر کے اندر رحمتیں آئیں گی. دکان میں زندہ ہوگا تو دکان میں رحمتیں آئیں گی. کھیتیوں پہ ہوں گے تو سنت طریقے پورے اللہ کی رحمتیں کھیتوں کے اندر بھی آئیں گی. آج تم دیکھ لو بارش کی ضرورت ہے, ٹائم ہے, کنک کی ضرورت ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی, گناہوں کی نحوست ہے. اس وقت ہوئے گی جب تو ضرورت نہیں ہونی. یہ آج کل جو عذاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ڈریں, معافی مانگے, خود بھی استغفار کرے. علماء فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, کم از کم 100 دفعہ کرنا تو زیادہ چاہیے لیکن کم از کم 100 دفعہ روزانہ ہوئے, صبح اور شام. اور درود شریف کی تسبیح صبح بھی اور شام کو بھی کریں گے سارے بھائی. یہ 3 تسبیح روزانہ کرو, درود شریف دی, استغفار دی اور تیسرے کلمے دی. انشاءاللہ مرن تو پہلے اللہ ضرور اپنا دوست بنا لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا.